سورہ الاعراف رکوع نمبر 13 تلاوت اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء واصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين سورہ الاعراف رکوع نمبر 13 ترجمہ کنز الایمان۔ اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ان میں اکثر کو ہم نے کھول کر سچا نہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات، میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 13 تفسیر۔ گزشتہ رکوع میں یہ بتایا گیا کہ نبی کے ساتھ لگ جاؤ تو برکتیں ملتی ہیں، نبی کے ساتھ لگ جاؤ تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، نبی کی تعلیمات پہ عمل کرو تو زمین اور آسمان کی برکتیں ملتی ہیں۔ اب اگلے رکوع میں اسی کی تفصیل میں ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے اور وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے فرعون نے ان کے زمانے کا جو سب سے بڑا کافر تھا وہ فرعون تھا، فرعون نے کس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ تمام باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں، بتایا کہ فرعونی لوگ کیا تھے، خوشحال تھے۔ کیا تھے؟ خوشحال تھے، بستیاں اچھی تھیں، نہریں تھیں، پھل تھے، باغات تھے، حسن تھا، صحت اتنی تھی کہ 700 سال کے قریب اس نے عمر پائی، کبھی سر میں درد نہ ہوا، خوشحال تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے درمیان جب عیاشی اور خوشحالی کی وجہ سے بدعمالیاں پیدا ہوئیں تو رب کریم نے ان کی بدعمالیاں دور کرنے کے لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کے درمیان بھیجا۔ ان کی بدعمالیوں میں سب سے بڑی بدعمالی، روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ شرک، وہ مشرک ہو گئے تھے، شرک تھا۔ فرعون خود کافر تھا
اور لوگوں سے شرک کرواتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، استغفر اللہ. وہ خود خدا بن بیٹھا اور لوگوں کو کہنے لگا مجھے سجدے کرو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تو ایک انسان ہے، تو ایک بندہ ہے، تجھے اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، تجھے اسی کے حضور سجدہ کرنا چاہیے، اور تجھے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. تو اگر بادشاہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ تیرے پاس اگر ایک مصر جیسے ایک ملک کی اگر دولت آ گئی، حکومت آ گئی تو کیا ہوا؟ اقتدار تیرے پاس آ گیا تو کیا ہوا؟ تجھ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس اقتدار تھے، وہ چلے گئے تو تیرے پاس بھی نہیں رہے گا. اب کیا ہوا؟ جب اس نے سنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کہنے لگا قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. اگر کوئی آپ کے پاس نشانی ہے تو میرے سامنے لاؤ. آپ کے نبی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ایک بات ہے، اس کا یہ تسلیم کرنا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی لاؤ. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے مان گیا تھا کہ یہ ہیں، اور اللہ میں نہیں ہوں، اللہ کوئی اور ہے، اور جس کی طرف موسیٰ اشارہ کر رہے ہیں. نشانی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ اللہ ہے. تو دہریے وہ لوگ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ بھی اپنے اندر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر ان کا تکبر، ان کا عناد، اللہ کے نبیوں کے ساتھ دشمنی، ان کے غرور اور ان کے تکبر کی بنا پر ان کے اندر کا نفس، ان کا شیطان ان کو اللہ کے حضور جھکنے نہیں دیتا. یہی حال اس فرعون کا تھا. اس نے جب مانا، اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے ایسے عصا پکڑ کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا نشانی دکھاؤں؟ آپ نے اپنے عصا کو زمین پہ لٹا دیا. جو ہی آپ نے لاٹھی زمین پہ رکھی، اپنا عصا زمین پہ رکھا، وہ ایک دم سانپ بن کے دوڑنے لگا اور سیدھا فرعون کی طرف گیا. اور جو منہ کھولا فرعون اٹھ کر دوڑا، خوف کے مارے اپنا تخت بھول گیا، اٹھ کے دوڑا. وزیر بھی دوڑ پڑے اور دوڑ کر محل کے اندر چلا گیا. اور جاتے جاتے فرعون کی ہوا خارج ہو گئی. اور وہ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو بندہ بادشاہ ہو، محل کے تخت میں بیٹھا ہوا ہو، اور اچانک اٹھ کر دوڑے اور اس کی ہوا بھی خارج ہو رہی ہو، تو اس کی کتنی بڑی بے عزتی اور ذلت ہوگی. تو بنتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اللہ کے نبی کا ایک معجزہ دیکھ کر اس کی ساری خدائی کا نشہ ہرن ہو گیا. اس کے جھوٹی جو اس کی وہ انا تھی وہ تش تش بام ہو گئی. وزیر ڈر گئے، لوگ بھاگ گئے. وہ اتنا بڑا سانپ تھا، زرد رنگ کا تھا، اور وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، خوفناک قسم کا. تو فرعون نے محل میں جا کر وہاں سے واسطہ دیا، اوپر کی کھڑکی سے جا کے، اور کہا او موسیٰ، تجھے تیرے سچے خدا کا واسطہ، اس سانپ کو اٹھا لے، اس سے بچا لے مجھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، آگے بڑھ کر سانپ کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ پھر دوبارہ لاٹھی بن گیا. اور آپ نے اس کے بعد اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے دیا اور پھر باہر نکالا، تو آپ کے ہاتھ میں سے ایسی چمک نکلی، پورے دربار کی آنکھیں چندھیا گئیں، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور سورج سے زیادہ روشنی والا آپ کے ہاتھ سے روشنی ایسی نکلی. بس یہ جب دو معجزے دکھائے، بیضاء للناظرین، ہاتھ جب چمکا دیکھنے والوں کے لیے، آپ نے فرمایا بتا، میں سچے رسول کا، سچے اللہ کا سچا رسول ہوں. اب بول، تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میں نے تو نے کہا سچے ہو تو کچھ دکھاؤ، میں نے تجھے معجزہ دکھا دیا. اب تیرا کام ہے تو کوئی پڑھ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. تو میرا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھ. اب اس نے نہ پڑھا، وہ ڈھٹائی میں رہا، اور اس نے کیا کیا؟ اگلے رکوع میں آپ سماعت فرمائیے.